اردو خانقاہ پر خوش آمدید۔ آج جس اصطلاح کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں میٹم سائکوسس جو ہے وہ اردو میں اس کو اور سنسکرت اور ہندی میں اس کو آواگون کہتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عربک کے 3 الفاظ انتقال، وصال اور ایصال سے جو ہے وہ لیا گیا ہے آواگون، اور آئیے اس کو مزید جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی اصطلاح ہے۔ آواگون کا لفظی مطلب ہے آنا اور جانا۔ ہندوؤں کے مت میں، یعنی جیسے جین مت ہے، بدھ مت ہے، تو ہندوؤں کا جو مت ہے اس میں روح موت کے بعد کسی دوسرے وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تصور آریاؤں سے لیا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ روح نیک یا بد ہونے کے سبب نیا قالب یا نیا جسم جو ہے وہ ڈھال لیتی ہے۔ نیک روح ہو تو اچھے جسم میں یا اچھے قالب میں، اور اگر بد روح ہو تو برے جسم میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ آواگون ہندوؤں کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی طور پہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو 7 سٹیجز ہیں اسلام کے اندر جو ہے وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي لَسْتُ بِرَبِّكُم سے لے کے تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تک کی جو 7 سٹیجز جو ہے وہ فائنلائز ہوتی ہیں، جس میں رحم مادر بھی ایک سٹیج ہے، جس میں دنیا میں آنا بھی ایک سٹیج ہے، پھر قبر میں جانا بھی ایک سٹیج ہے، پھر قبر سے عالم برزخ سے اگلی جو ہے وہ زندگی بھی ایک سٹیج ہے۔ تو وہ جو 7 سٹیجز ہیں ان کو ہندوؤں نے اس دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ الگ الگ ڈکلیئر کر رکھا ہے، تو یہ اس سے جو ہے نا وہ ڈیریویٹ کر کے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ آگے بنا رکھا ہے۔ بنیادی طور پہ آواگون کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے آنا اور جانا۔ تو اس میں ہم تفصیل سے اس کو جو وہ پڑھ چکے ہیں، تو انگلش میں اس کو میٹم سائیکوسس کہتے ہیں، اور جو ہے سنسکرت میں اور ہندی میں یہ آواگونا یا آواگون کے نام سے ہی جو ہے وہ متداول ہے اور معروف ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ اگلی جو اصطلاح ہے کنٹریو ہے، آورت، اس کو ہم جو ہے نا وہ اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ اس کے علاوہ انگلش میں ہمارا چینل مینجور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اور کلاسیکل اسلامک سائنسز اور لاجک اور فلاسفی کے لیے ہمارا چینل شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جو ہے وہ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔